انتہائی محترم مختوم جناب پیر محمد اکرم شاہ صاحب، اسٹیج پر جلوہ گر تمام مقتدر مشائخ کرام، علماء کرام، تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی اس محفل میں آ کر۔ ایک تو ویسے بھی صلحاء کا تذکرہ ہے اور علماء فرماتے ہیں عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر صلحاء کا تذکرہ کیا جائے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر الحمدللہ کہ ایسے آستانے پر حاضری نصیب ہوئی کہ جس کا عرس بھی بالکل جدا عرس ہے، نہ صاحب استانہ کے زندہ باد کی آوازیں اور نعرے گونج رہے ہیں، نہ جو موجودہ نعتخوان حضرات کا ایک لمبا سلسلہ موجود ہے، بلکہ الحمدللہ علماء کرام کی علمی گفتگو اور ایک حقیقی طور پر معاشرے اور خانقاہی نظام کی اصلاح کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، الحمدللہ کہ ہمارا تعلق مشائخ کرام سے رہا ہے، اور جس خطے پاک و ہند میں ہم اور آپ بستے ہیں، اس خطے میں اگر اسلام پھیلا ہے تو مشائخ کرام کی کوششوں اور محبتوں سے پھیلا ہے۔ اور انہوں نے تصوف کا وہ درس جو اس 2 جملوں میں اگر آپ تصوف کو نچوڑے سمیٹے تو وہ کیا ہے؟ العظمت لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ ایک اللہ کے امر کی تعظیم، جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل، جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے منع ہونا، اللہ کے امر کی صرف تعمیل نہیں بلکہ اللہ کے تمام اوامر کی تعظیم، والشفقۃ علی خلق اللہ، اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت اور شفقت، یہی وہ چیز ہے جو ہمارے صلحاء نے اپنائی۔ حضرت سلطان الہند خواجہ اجمیر شریف کے چشم و چراغ تشریف فرما ہے۔ آپ اجمیر شریف چلے جائیں، وہاں پر صرف مسلمان نہیں، ہندو اور سکھ بھی آ کر اپنی عقیدت اور احترام کے ساتھ خواجہ اجمیر کی دربار کا چوکٹ چومتے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، تم تو ہندی ہو، تم تو سکھ ہو، تمہیں خواجہ اجمیر سے کیا؟ انہوں نے کہا جو کام خواجہ اجمیر نے کیا تھا تم وہ اپنا لو، ہم آپ کے بھی قدم چومیں گے۔ لیکن ہماری بدبختی ہے کہ وہ صلحاء اور مشائخ جن کی طرف ہماری نسبتیں ہوتی ہیں، جن کے ساتھ ہم محبت کا اظہار اعلان کرتے ہیں، لیکن ان کی جو انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، جو ان کے فرامین ہے، ہم اس سے بہت دور جا رہے ہیں۔ اب وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو اور وہ خانقاہی نظام جو اصل خانقاہی نظام تھا اس کو واپس اسی طرف لایا جائے جو ایک سسٹم چلا آ رہا ہے اور جو ایک سسٹم شروع ہو چکا ہے، اس کو تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کسی نے اللہ جل شانہ کے محبت کے بارے میں بہت ایک اچھی روایت پیش کی۔ وہ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں حکم دیا کہ جاؤ، جو چیز بھی تم لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے وہ چیز تمہاری ہو جائے گی۔ کوئی بات کر کسی نے سونا اٹھایا، کسی نے ہیرے جواہرات اٹھائے۔ ایک بادشاہ کی کنیزہ خادمہ تھی، اس نے بادشاہ کے ساتھ پکڑی رہی اور بادشاہ کے سر پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا۔ بادشاہ نے کہا بہت بے وقوف ہو، کوئی سونا لے رہا ہے، کوئی ہیرے جواہرات لے رہا ہے، تم یہاں پر میرے سر پر کھڑی ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ لوگ بے وقوف ہیں جو ہیرے جواہرات سمیٹ رہے ہیں، وہ میری قسمت میں اگر آپ آ گئے، کیا ہیرے، کیا جواہرات، کیا بادشاہ، سب کچھ میرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ان اولیاء و صلحاء نے مخلوق کی طرف نہیں گئے بلکہ مخلوقات کے خالق کی محبت کی طرف گئے۔ پھر اللہ نے اپنی تمام مخلوقیت کو ان کے تابع بنا دیا، پھر تمام دنیا ان کی طرف پیچھے آ گئی، لیکن انہوں نے دنیا کی طرف منہ نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں بھی ضرورت یہ ہے کہ ایسے آستانوں میں جائیں جہاں پر شریعت بھی ملے، جہاں پر طریقت بھی ملے۔ ایسے آستانوں میں جائیں جہاں پر صرف ہاتھ چومنے، نذرانہ دینے کا رواج نہ ہو،
بلکہ جہاں پر صحیح طور پر نفس کی اصلاح کی جاتی ہو، جہاں پر صحیح طور پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تقسیم کی جا رہی ہو۔ لہٰذا میں اکرم شاہ صاحب کو اور آپ کے ساتھ جو نوجوان صاحبزادگان کی پوری ٹیم ہے، میں ان سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اس آستانے کے ساتھ جڑے ہوئے تمام افراد کو یہ پیغام دیتا ہوں، اس آستانے کے ساتھ اپنا بھی تعلق مضبوط بنائیں، اپنے بعد اپنے اولاد دوستوں کا بھی تعلق مضبوط بنائیں، کیونکہ الحمدللہ مشائخ کرام کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے پاس آنا، صرف ان کی ملاقات کی غرض سے آنا یہی کافی ہے۔ وہ شیخ ساری فرماتے ہیں کہ مٹی سے بہت خوشبو آ رہی تھی، اور انہوں نے فارسی میں کہا تو گفتم کہ مشکی یا بیری کہ از ہوئے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے نہ چیز ہستم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر، ولیکن من ہما حاکم کے ہستم۔ فرماتے ہیں میں نے مٹی سے پوچھا یہ تم میں خوشبو کس چیز کی ہے، مشک ہو یا عنبر ہو؟ اس نے کہا میں تو عام سی مٹی ہوں، لیکن کچھ لمحے میں نے پھول کے ساتھ گزارے ہیں، اس پھول کے صحبت نے مجھ پر اثر کر دیا، میری جو خاک ہوں لیکن مجھ سے خوشبو آنے لگی، وگرنہ میں وہی مٹی ہوں۔ ان صلحاء کے پاس آنے والے، ان کے ساتھ ملاقات کرنے والے اور ان کے قبروں کی زیارت کرنے والوں کو اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بلکہ ان پر بھی رحمت اور انوار کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کریم اس خانقاہ کو تا صبح قیامت آباد و شاد رکھے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔